بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہار بندگی کا مہینہ ہے، بہار معنویت کا مہینہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں کی سورہ الذاریات میں جو مقصد تخلیق انسان بیان کیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن اور انس کو عبادت اور بندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے، لیکن انسان دنیا داری اور دیگر دنیاوی مسائل میں مشغول رہنے کے پیش نظر وہ اس مقصد تخلیق کو بھلا چکا ہوتا ہے، وہ بھول چکا ہے۔ اور جو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ جب مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ مقصد حیات سے بھی کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت اور باسعادت اس مہینے کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو عطا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بندگی سے بہر نہ لے جائیں، بلکہ وہ اللہ سے ان کو جوڑنے کا رمضان المبارک جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بہترین سنہری مواقع ہمیں رمضان المبارک فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے چند جو ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک ہمیں سنہری موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ یعنی رمضان المبارک ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے دور نہ رہیں، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے سے ہم دور نہ رہیں۔ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے کب ہوگی دوستی؟ جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، جب ہم دائرہ عبودیت میں آئیں گے، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہماری اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ اور یہ موقع ہمیں فراہم کرتا ہے رمضان المبارک کہ اے انسان، اگر تو اس کے اللہ کے بندگی سے دور چلا گیا ہے تو واپس آ جا۔ اور اسی طرح ہمیں دوسرا جو ہے وہ سنہری موقع ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عزم و ارادے کی مضبوطی۔ یعنی ماہ مبارک رمضان ہمیں عزم و ارادے میں یعنی اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے سامنے حلال غذائیں پڑی ہیں، مختلف قسم کے فروٹ پڑے ہیں، پانی اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس نے روزے نے اس کو یہ تقویت دی ہے، اس کے ارادے کو مضبوط بنایا ہے کہ ان تمام چیزوں حلال چیزوں کا بھی وہ استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضایت کے لیے یہ جو چیز وہ انجام نہیں دے رہا ہے، حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا یعنی ایک ارادہ و عزم ہے۔ یہ عزم و ارادہ جو ہے یہ ایک تربیت ہے کہ رمضان المبارک کے ذریعے سے ایک تربیت ہو رہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو حلال چیزیں جس طرح آپ اس روزے کی وجہ سے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، کھانا پینا حلال چیزوں کو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی تربیت ہے تاکہ آپ جو ہے نا باقی جو غیر رمضان المبارک کے ایام ہوں گے، یعنی دوسرے جو مہینے ہیں، ان میں آپ نے پھر آپ کا عزم و ارادہ آپ کو یہ چیز تقویت پہنچائے گی کہ آپ حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ حرام چیزیں کھانے پینے سے جو ہے وہ پرہیز کریں گے۔ مثلاً آپ اس وقت روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ حلال جو ہے وہ پانی کا پینا آپ نہیں پیتے ہیں، تو دوسرے 11 مہینوں میں آپ کیا کریں گے؟ آپ شراب سے بھی کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے، اور حرام چیزیں کھانے پینے سے جو وہ یہ عزم و ارادے میں تقویت کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا جو ہے تیسرا جو موقع ہمیں فراہم کرتا ہے رمضان المبارک وہ ہے یعنی نظم و ضبط۔ یعنی ماہ مبارک رمضان ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھنا جو ہے وہ ہمیں رمضان جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں کیسے ایک پورا معاشرہ اسلامی
پوری دنیا میں ایک نظم ہے، ایک سسٹم، ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے ایک معاشرہ. یعنی ایک ہی وقت جو ہے وہ مثلاً اذان دی جاتی ہے کہ اب جو ہے نا سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ایک ہی ٹائم پہ ہر جو ہے نا وہ کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اس پورے اس ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح نمازیں ادا کی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور پھر جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو وہ بھی ایک وقت پہ جب اذان ہوتی ہے تو یا کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ پھر افطار کیا جاتا ہے. پورا ایک یعنی معاشرہ اسلامی جو ہے وہ ایک ڈسپلن، ایک نظم اور سسٹم میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمیں یہ ماہ رمضان سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فقط یہ یعنی اس ایک مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو نظم و ضبط میں نہیں رکھنا، بلکہ پورا سال یعنی اپنی زندگی میں نظم و ضبط رکھنا ہے اور اس نظم و ضبط کے ذریعے اپنے امور کو انجام دینا ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک ہمارے لیے سنہری موقع ہے تلافی کرنے کا. یعنی دیکھیں ہم دیگر ایام میں جو ہے وہ کتنے ہم نے ختم قرآن کیے ہوں گے، کتنا جو ہے وہ ہم نے عبادتیں انجام دی ہیں، یا کتنے ہم امور یعنی کار ہے خیر انجام دی ہیں. لیکن رمضان المبارک اس کی جو کمیاں کوتاہیاں آپ کی ہو جاتی ہیں اس کو تلافی کرنے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک مہینے میں کوئی ختم قرآن فرض کرے نہیں کیا ہے تو یہاں پہ وہ آ کے تلافی ہوتی ہے، ایک سنہری موقع ملتا ہے کہ ایک آیت قرآن کا ثواب پورے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ مثلا آپ دیکھیں ایک جو ہے کسی محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے. اگر آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں تو وہ کئی گنا جو ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ہے. اور اسی طرح آپ جو ہے ائمہ اہل بیت میں آپ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ ایک عام جگہ پہ آپ چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں تو ان قدموں کا جو ہے نا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ آپ کی عام روٹین ہے. لیکن آپ بین الحرمین کربلا میں اگر یہ چند قدم جو ہے وہ آپ چلتے ہیں تو ان کا ثواب جو ہے وہ کئی برابر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ جو آپ عبادت انجام دیں گے، جو کار خیر انجام دیتے ہیں وہ ضرب کھاتا ہے. یعنی اس میں یعنی جیسے ایک ختم قرآن کا ثواب، پورے ختم قرآن کا ثواب، ایک آیت کا جو ہے وہ ثواب اتنا ہے. اسی طرح اگر آپ ختم قرآن کریں گے تو آپ ضرب دے لیں کہ پھر اس کا کتنا ثواب ہے. وہ جو چیزیں کمی کوتاہیاں دوسرے مہینے میں ہو جاتی ہیں یہاں پہ یہ ہمیں سنہری موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی تلافی کریں. اور ہمارے لیے ایک بہترین جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے وہ ہمدردی کا وہ ہے. اب دیکھیں اس میں جس کے پاس مال و دولت ہے، جو غنی ہے، جو فقیر ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں رہا ہوتا روزے کی وجہ سے. ادھر سے جو ایک مالدار ہے، جو ایک غنی ہے، وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں کھا پی رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک مساوی ہو جاتی ہیں، ایک فقیر آدمی اور ایک غنی آدمی. اور جو غنی ہے اس کی تربیت یعنی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو یہ رمضان موقع فراہم کر رہا تھا کہ سمجھ لے کہ کس طرح ایک فقیر جو ہے، ایک مسکین جو ہے، وہ کس طرح بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. اور اس رمضان المبارک کا جو ہے وہ روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے. آپ نے ان غریب اور نادار لوگوں کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کرنا ہے، اللہ کی اس مخلوقات کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس چیز کے اگر آپ نے ہمدردی رکھنی ہے، آپ ہمدردی دکھانا چاہتے ہیں تو فلسطین کے مظلومین کے ساتھ ہمدردی رکھیں کہ کس طرح وہ ایک ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضایت کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس ماہ رمضان میں
کس طرح وہ مشکلات میں ہیں، کس طرح مشکلات میں گرفتار ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ اللہ کی رضایت کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اور ان کے حق میں ہمیں آواز جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہم دلی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔